کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی، جس نے خدا سے محبت کی وہ جنت کے مقامات پر پہنچے گا۔ جو حسین سے بغض رکھتا ہے اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور جو اللہ سے بغض رکھتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ بات پیش نظر ہوتی، یہاں محبت رسول نہ تھی۔ اگر محبت رسول ہوتی تو مصطفیٰ کے خانوادے کو یوں کاٹ دیتے، ان کے لاشوں پر گھوڑے دوڑاتے؟ قطعی طور پر نہیں۔ یہاں نہ جوہر ابدیت ہے، اگر جوہر ابدیت ہوتا تو پھر رب کی تو مانتے، رب کو ماننے والے رب کی تو مانتے۔ رب تو فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ إِلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے دنیا والو، اس کا اجر تم سے نہیں چاہتے، اس کا اجر اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ مگر مصطفیٰ کو یہ کہنے کا حکم کیوں آیا؟ اس لیے کہ رب علیم و خبیر ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے اس محبوب نبی کے نواسے پر ظلم ہوگا، یہی قوم، یہی ملت، یہی امت میرے نبی کے نواسے کی گردن کو تن سے جدا کرے گی، ظلم کے پہاڑ توڑے گی۔ یہ تو نہ نبی کی مانتے تھے نہ خدا کی مانتے تھے۔ اور تیسرا عدل، کیا عدل ہے؟ یہاں پر دیکھ لیں، یہاں پر عدل کی کیفیت یہ ہے کہ جب حر صرف 1000 لشکریوں کے ساتھ تھا تو اس وقت تجویز آئی تھی، اے حسین ابن علی، اے آقا آپ ذرا حکم دیں، ان 1000 بندوں سے نبٹنا مسئلہ ہی کوئی نہیں، ان 1000 افراد کو کاٹ ڈالنا مسئلہ ہی نہیں، آپ حکم دیں۔ مگر آپ نے عدل کا پہلو یہ رکھا کہ نہیں، پہلے ہماری طرف سے جنگ نہیں ہوگی، آغاز ہم نہیں کریں گے، ورنہ اس وقت 1000 افراد کاٹ کے رکھ دیے جاتے۔ مگر عدل ہے، توازن ہے، باوجود اس کے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لشکر سامنے ہزاروں کی تعداد میں ہے، ایک روایت میں 30,000 کا لشکر ہے، مگر تمام حجت کے لیے آپ خطاب فرماتے ہیں، کیا تم نے خط نہیں لکھا؟ فلاں بن فلاں، کیا تو نے خطوط نہیں بھیجے؟ تمہارے بلانے پہ یہاں پہنچا ہوں۔ یہ وہ کیفیت تھی۔ مگر دوسری طرف عدل کی کیفیت یہ ہے کہ اگر جنگ ہی مان لی جائے تو جنگ میں اگر دشمن کو گرا لیا جائے تو اس کے اعضاء کاٹے نہیں جاتے، اس کے معصوم لاشوں پر گھوڑے دوڑائے نہیں جاتے، فتح کے شادیانے بجا کر خیموں کو آگ نہیں لگائی جاتی۔ میں درمیانی پہلو سے ذرا تیزی سے گزرتا ہوں۔ 9 سے 10 آئی، 10 میں میدان سجا، یہاں پر لاشیں مسلسل گرتے جا رہے ہیں، کہیں اونو محمد کا لاشا تڑپ رہا ہے، کہیں پر علی اکبر کا لاشا موجود ہے، سینے پر گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان ہیں، کہیں پر بازو کٹے پڑے ہیں تو حضرت عباس کے کٹے ہوئے ہیں، کہیں سر کسی کا کٹا ہے، کہیں پر اعضاء کسی کے گرے ہیں۔ اور جب بھی کوئی شہید ہوتا تھا تو ایک آواز آتی تھی لشکر یزید سے، حسین آؤ اور آ کر اپنے ساتھی کا لاشا لے جاؤ، حسین تیرا فلاں ساتھی قتل کر دیا، یہ آواز آتی۔ اور راویان کہتے ہیں کہ جب آواز پڑتی تو خیموں سے مقتل کی طرف حضرت امام حسین علی مقام اپنے گھوڑے پر بیٹھتے، سینہ تان کر بیٹھتے، میدان میں اترتے، آپ لاشے کو ایک ہاتھ سے اٹھاتے، اٹھا کر اپنے گھوڑے پر رکھتے، مقتل سے واپس پلٹتے۔ یہ تمام کیفیت بن رہی ہے۔ مگر ایک راوی کہتا ہے کہ ایک مرحلہ تھا کہ جب ہم نے دیکھا کہ حسین گھوڑے پر بیٹھ نہیں پا رہا، آواز آئی حسین آؤ علی اکبر کو لے جاؤ۔ جب یہ آواز آئی علی اکبر، شہزادہ علی اکبر 17-18 سال، شبیہ مصطفیٰ، لوگ کہا کرتے تھے کہ جب دل ہمارا گھبراتا، بے چین ہوتے، اور دل بے چین ہوتا کہ رسول اللہ کی زیارت کیسے کریں، تو بڑی تیزی کے ساتھ
ہم حسین کے بیٹے علی اکبر کے پاس جایا کرتے تھے، اسے دیکھا کرتے تھے، اس کی چال ڈھال، انداز، گفتگو، مسکراہٹ وہ رسول اللہ کے قریب ترین تھی۔ اور جب یہ آواز باپ کو آئی نا کہ بیٹے کا لاشا لے جاؤ، یہ وہی حسین ہے جس نے ایک ایک لاشے کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر ایک خاص مقام پر پہنچایا، مگر جب علی اکبر کی آواز پڑی تو آپ تیزی کے ساتھ مقتل کی طرف گئے، میدان کی طرف۔ ایک مقام پر ریت تھوڑی سی ابھری ہوئی تھی، چھوٹا سا ٹیلا تھا، وہاں آپ کا پاؤں الجھا تو آپ زمین پر آئے۔ زمین پر آئے تو کہیں پر چلنے میں رکاوٹ نہ آئے، اٹھنے میں دیر نہ ہو جائے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین جو ہی گرا تو گھٹنوں کے بل اور ہاتھوں کے بل کچھ دیر چلا، پھر کھڑا ہوا۔ وہاں پہنچا مقتل میں، پہنچ کر حضرت امام حسین علی مقام نے کسی ایک طرف نہیں دیکھا، وہاں پہنچ کر دائیں بائیں سامنے پیچھے دیکھا اور اپنی چادر کو زمین پر بچھا دیا۔ یہاں بیٹے کا لاشا اٹھانا تھا نا، جوان بیٹے کا، تو ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی جگہ سے اٹھا کر رکھ دیا۔ تو پھر میرے حسین نے کہیں سے بازو کو اٹھایا، کہیں سے ٹانگ کو اٹھایا، کہیں سے سینے کو اٹھا کر اس چادر میں رکھا، اور یہ پھر چادر کو سمیٹ کر اپنی پشت پر لاد کر یہاں سے پیچھے کی طرف پلٹے۔ یہ وہ مرحلہ تھا کہ باری باری شہید ہوتے جا رہے۔ آج کا موضوع چونکہ میں پچھلی مرتبہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے کچھ باتیں یہ کی تھیں، آج اس کے بعد کی ایک بات کرنے جانا چاہتا ہوں اختتام کی طرف۔ جب یہ سانحہ ہو گیا، شہداء کے سروں کو کاٹ لیا گیا اور کہا تھا عمرو بن سعد نے کہ سروں کی ذرا گنتی کرو، سروں کو گنا گیا، 71 سر تھے، 71۔ اس نے کہا کہ بھئی افراد تو ہم نے 72 قتل کیے ہیں، ایک سر کہاں پر ہے؟ ایک سر نہیں مل رہا۔ جب دوبارہ گنتی کرنے کے بعد تحقیق کی گئی تو اس کے لشکریوں نے کہا تھا اے عمرو بن سعد، ایک سر سمجھ آ گیا کس کا نہیں ہے، وہ حسین کا چھوٹا بیٹا ہے نا علی اصغر، وہ 6 مہینے والا، اس کا سر نہیں ہے، وہ حسین نے کہیں پر دفنا دیا ہے۔ دوسرے لاشیں تھے وہ ابھی موجود تھے، ان کے سر بعد میں کاٹے گئے، نیزوں پر چڑھائے گئے۔ یہاں تلاش کیا جا رہا ہے سر۔ اس نے کہا کہ مجھے تو حسین کے بیٹے کا بھی سر چاہیے، کیونکہ انعامات ملیں گے تو سروں کی گنتی اور ترتیب کے ساتھ ملیں گے۔ اب اس پھیلے صحرا میں کیسے تلاش کریں کہ قبر کون سی ہے؟ اب اس کا حل یہ نکالا کہ یزیدی لشکریوں نے گھوڑوں پر بیٹھ کر لمبے نیزے ہاتھ میں لے لیے، خیموں کے ارد گرد کی نرم زمین پر خیمے زمین کی طرف گاڑتے آگے بڑھ جاتے، زمین کی طرف گاڑتے آگے بڑھ جاتے۔ اشقیاء نے ایک مقام پر اپنے تیز لمبے چوڑے پھل والے نیزے کو جیسے ہی زمین پر گاڑا، جب اسے نکالا تو بے حس و حرکت لاشا چھوٹا سا وہ ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ اور اسی نے حضرت امام حسین علی مقام کے چھوٹے صاحبزادے حضرت علی اصغر کے لاشے کو نیزے کی نوک کے ساتھ ہی اپنے گھٹنے پر رکھا اور خنجر سے سر کو تن سے جدا کیا، لاشا وہاں پر پھینکا اور نیزے کی انی پر معصوم چھوٹا سر چڑھا کر فاتحانہ انداز میں پیچھے بھاگ رہا ہے۔ یہ ساری کیفیت میں جب شادیاں نے بجے تو اگلا حکم یہ تھا کہ حسین کے خیموں کو آگ لگا دی جائے۔ وہ خیمے جہاں پر پاک بیبیاں موجود ہیں، حضور کا گھرانہ موجود ہے، مرد سارے شہید ہو گئے، کچھ بچے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے آ چکے، اونو محمد چھوٹی عمر میں حضرت سیدہ زینب کے صاحبزادگان
وہ بارگاہ خدا بندی میں حاضر ہو گئے. یہاں پر یہ ساری ترتیب اور ظلم ہو رہا تھا. جب یہاں پر بھی قرار نہ آیا تو کہا تھا ایک طرف سے آگ لگا دو. یہاں عروہ ابن قیس کہتا ہے کہ میں صحرا میں سفر کرتے ہوئے جا رہا تھا کہ ایک خیمے کو لگی آگ دیکھ کر پلٹا. ایک طرف فتح کے شادیانے بج رہے تھے, ایک طرف سے دھواں اٹھ رہا تھا. میں اس طرف گیا جہاں پر خیموں کو آگ لگی تھی. خیموں کی لگی آگ کے اندر سے مجھے کچھ ہیولے سے دکھائی دیتے. محسوس کیا کہ جب ایک خیمہ جلتا ہے نا تو اس خیمے کے اندر سے ہی کچھ وجود ایسے ہیں جو دوسرے خیمے میں داخل ہو جاتے ہیں. جب اس کو آگ لگتی ہے تو وہ بنا باہر نکلے تیسرے خیمے میں داخل ہوتے ہیں. آگ بڑھتی جا رہی ہے. اب یاد آیا کہ میرے حسین نے کیوں کہا تھا کہ خیموں کو ساتھ جوڑ کر لگانا. اس لیے کہا تھا کہ ان کی نگاہ ناز دیکھ رہی تھی کہ جب میدان یہاں پر سجے گا, یہاں پر سروں کی فصل کو کاٹا جائے گا, لاشوں پر گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان موجود ہوں گے, سینوں کی پسلیاں توڑ دی جائیں گی, ہاتھوں پاؤں کو کاٹ دیا جائے گا, تو پھر یہ خیموں کو آگ لگائے گی. اور ساتھ اس لیے جوڑنا عباس کہ اہل بیت کی وہ بیبیاں کہ جن کی جھلک چشم فلک نے آج تک نہیں دیکھی, وہ پردے کے اور حجاب کے اندر رہے. خیمے میں آگ لگی, بیبیاں ایک خیمے سے دوسرے میں آتی ہیں, آگ دوسرے میں پہنچی, تیسرے میں آئی. عروہ ابن قیس کہتا ہے ایک جگہ پر میں نے دیکھا کہ خیمہ جل رہا تھا دھڑا دھڑ. ایک خاتون جس نے اوڑھنی اوڑھی ہوئی تھی اور لمبے دراز قد کی, یہ بڑی تیزی کے ساتھ آگ کے قریب گئی. وہ آگ جس کے قریب جانے کا حوصلہ کسی کے پاس نہ ہوتا. یہ خاتون ایک مرتبہ جا کر رکتی ہے, تھوڑا سا پیچھے ہٹی, مگر پھر کیفیت عجیب سی تھی کہ اس نے چادر کو اوڑھا, گردن جھکائی اور بھڑکتے ہوئے خیمے کے اندر داخل ہو گئی. میں یہ منظر دیکھ رہا تھا. عروہ ابن قیس کہتا ہے کہ اتنے میں نے دیکھا کہ وہ جو لمبے قد کی خاتون تھی یہ اسی رفتار کے ساتھ باہر آتی ہے تو ایک بیمار بدن اس کی پشت پر ہے, اس کی پشت پر ہے, اور آگ کے خیمے سے باہر آئی. یہ خاتون کوئی اور نہیں ہے. اب جس کے ہاتھ میں اس کٹے پھٹے قافلے کی کمان دے کر مولا حسین گئے ہیں نا, یہ سیدہ زینب ہے, یہ علی کی بیٹی ہے, یہ حسین و حسن کی بہن ہے, یہ سید سجاد کی پھپھی جان ہے, اور بیمار بھتیجے کو کندھے پر لیے باہر آئے. یہ رات گزری, اس پر گفتگو کر چکا. میں تو ایک منظر آپ کے سامنے اختتام پر رکھنا چاہتا ہوں. شہر ہنس یہ قافلہ, قیدیوں کا قافلہ سر حسین نوک سنان پر ہے, اور بیبیاں ننگی پشت پر, اونٹ کی ننگی پشت پر بیٹھی ہیں. جب کوفہ کے قریب پہنچی نا تو لوگ دیکھنے کے لیے آتے, اور جہاں پر اہل بیت کی بیبیوں کے اونٹ اور جا رہے تھے, سر حسین بھی اس کے ساتھ ہی سامنے لے کر چل رہے تھے کہ نظر پڑتی رہے. اذیت دینا مقصود تھی. تو بی بی زینب نے ایک مقام پر پورے سفر میں کوئی فرمائش نہیں کی, کوئی بات نہیں کی, کوئی مطالبہ نہیں کیا, مگر یہاں پر اوڑھنی لے کر کہتی ہیں کہ بھئی ایک کام کرو, ایسے کرو کہ میرے بھائی حسین کا سر اگر رکھنا ہے تو یہ کافی فاصلے پر لے جاؤ, آگے لے جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ سر حسین کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں, تو ہم تمام خواتین یہاں پر موجود ہیں, تو ان کی نگاہیں ہمارے ابدان پر بھی آتی ہیں, ہمارے جسموں کی طرف بھی آتی ہیں, اس کو آگے رکھو. یہ قافلہ کوفہ کی گلیوں سے پھرایا گیا, چلتا ہوا جب یہ شام کی طرف روانگی ہوئی نا, تو دمشق سے پہلے ایک سرحدی شہر تھا, شہر ہنس کہتے ہیں اسے.
اس چھوٹا سا شہر قصبہ رات کو اس کے دروازے بند کر دیے جاتے. یہ قافلہ شمر الجوشن کی قیادت میں پہنچا. یہ ظالم لے کر جا رہا تھا. اب یہاں پر حضرت سید سجاد کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں, زنجیروں سے بدن جکڑا ہوا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا کہ کبھی سواری پر بٹھاتے, ورنہ سواری سے اتار کر کہتے کہ چلو پیدل, حسین کے بیٹے کو سواری سے اتار دو, اب چلتا رہا ہے کچھ دیر کے لیے بٹھا دو. یہ حکم چلتے تھے. اور آفرین اور اس صبر کی داد کون دے سکتا ہے کہ بیویاں ہیں وہ بھی ان کی قید میں سر جھکے ہوئے ہیں, اوڑھنیاں اوڑھی ہوئی ہیں. جب شہر ہنس پر آئے تو انہوں نے شہر کے باہر پڑاؤ کیا. اہل بیت کو, قیدیوں کو ایک درخت کے نیچے رکھا اور سر حسین کو کہیں اور نہیں رکھا. حکم یہ دیا کہ جس درخت کے نیچے یہ بیٹھے ہیں نا, یہ حسین کے گھرانہ بیٹھا ہے, حسین کے سروں سے پکڑ کر اس کے سر کو اس ٹہنیوں کے ساتھ باندھ دو. اس درخت کی شاخوں کے ساتھ سر حسین کو باندھ دیا گیا, نیچے اہل بیت کو بٹھا دیا گیا. یہ رات گزری, جو ہی صبح ہوئی تو سورج تپتا ہوا صحرا کی گرمی کو مزید دوبالا کرتا ہوا یہ ابھرا. جب یہ سورج کی تمازت و حرارت پھیلی نا, تو اس وقت کیفیت یہ تھی کہ شمر الجوشن نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ بھی ایسے کرو کہ اسے, حسین کے بیٹے کو میدان کے درمیان بٹھا دو. خیمے لگے ہوئے ہیں, حضرت سید سجاد کو خیموں کے درمیان بٹھا دیا گیا. آپ بیٹھ گئے. کچھ دیر ہوئی تو جب سورج کی تمازت و حرارت لگتی ہے نا, لوہے پر پڑتی ہے تو لوہا گرم ہوتا ہے. آپ کے ہاتھوں کی چھنکار, جب آپ ہاتھوں کو گھماتے, بیڑیوں کو گھماتے کہ تاکہ گرم حصہ پیچھے چلا جائے, تو یہ چھنکار تھی اور یہ اندر سے سنتے تھے. کچھ دیر کے بعد ہی آواز آنا بند ہو گئی. آواز بند ہوئی تو اس نے کہا بھئی دیکھو حسین کا بیٹا کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ وہ خیمے کے اوٹ میں موجود ہے, وہاں پر چھاؤں تھی. کہا کہ بھی اسے یہاں پر بٹھا دو, پھر دوبارہ اس میدان سے اسے ہلنے نہ دو, کوئی سایہ اس پر نہ آنے دو کہ یہ اٹھ کر کسی خیمے کے پاس نہ جائے, یہ یہیں پر بیٹھا رہے. اور خود اندر خیمے میں وہ آوازیں سننے کے لیے کان لگا دیے. اب چھنکار آ رہی ہے, کبھی ہاتھوں کی ہتھ کڑیوں کی, کبھی پاؤں کی بیڑیوں کی آواز مچلتی ہے. کچھ دیر گزری تو یہ آواز پھر بند ہوئی, آواز نہیں آئی. تو اس نے پھر کہا کہ جاؤ دیکھو کہ اب کیا ہوا. جا کر دیکھا تو منظر عجیب تھا. سید سجاد وہیں پر بیٹھے ہیں, سورج کی تمازت و حرارت بھی ویسے ہے, مگر میرے نبی کی بیٹیاں سیدہ زینب, سیدہ رقیہ اور دیگر تمام وہ سید سجاد کے آگے دیوار کی طرح کھڑی ہے, سورج کی طرف پشت کیے ہوئے, کیونکہ حکم یہ ہے کہ یہاں اسے رکھا جائے. یہاں پر گرمی ہے, ہاتھوں کی ہتھ کڑیاں, پاؤں کی بیڑیاں یہ بدن کو سلگا رہی ہیں. تو بیویوں نے درمیان کا حل سوچا کہ یہ بیمار بھی ہے, وزن بھی ہے, گرمی بھی ہے. چلو بہن رقیہ, چلو ذرا ہم چلتے ہیں نا سجاد کے پاس, زین العابدین کے پاس. جا کر وہ کھڑی ہوئی ہے. پھر لئین کو کوئی شرم آئی, کوئی حیا آئی. یہ قافلہ تو لٹا پٹا تھا, یہ قافلہ کوئی باغیوں کا قافلہ نہیں تھا, یہ تو مصطفیٰ کے گھرانے کا ہے. یہی قافلہ جب پہنچا تھا دمشق
سوق حمیدیہ آج بھی موجود ہے۔ جان بوجھ کر یزید کے لشکری بھرے بازار سے لے کر نکلے، دربار میں جانے کے لیے، دربار یزید میں جانے کے لیے راستے اور بھی تھے، مگر یہ اس بازار سے گزرے جہاں رش تھا اور لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑے ہیں۔ اعلان یہ کیا گیا تھا کہ کچھ باغیوں نے خروج کیا تھا اور خلیفہ کے ہونہاروں نے، جانثاروں نے بغاوت کو کچل دیا، قیدیوں کو لایا جا رہا ہے۔ اعلان یہ کیے جا رہے تھے، ڈھول اور تاشے پیٹے جا رہے تھے۔ جب یہ اس مقام پر پہنچا تو یہاں پر ایک خاتون آئی، ضعیف ہے، خاتون ضعیف آ کر پوچھتی ہے کہ اس قافلے میں سالاری کون کر رہا ہے، قیدیوں کے درمیان بڑا کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ خاتون، حضرت بی بی زینب کی طرف اشارہ کیا تو یہ خاتون، اس نے پانی بھرا ہے، کٹورے قیدیوں کو پیش کر رہی ہے، اہل بیت کے تمام افراد کو پانی پلائے جا رہے ہیں، کچھ کھانے کو دے رہی ہے، کچھ اوڑھنیاں تھیں وہ اس نے دیں۔ بی بی زینب نے پوچھا، اماں ہم کربلا سے چلے ہیں، کوفہ سے ہوتے ہوئے یہاں آئے، کسی نے ہم پر رحم نہیں کیا، کسی نے پانی نہیں دیا، مگر تم یہ ہمارے ساتھ حسن سلوک کیوں کر رہی ہو؟ تم بھی تو اس شہر کی ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ بی بی میں تو ایک وعدہ نبھا رہی ہوں، ایک وعدہ میں نے کیا تھا۔ اچھا کس سے وعدہ کیا تھا اور کون سا وعدہ؟ وہ کہتے ہیں کہ میں جب چھوٹی تھی نا تو میں مدینۃ الرسول میں، مدینۃ النبی میں رہتی تھی اور میں خادمہ تھی رسول اللہ کی صاحبزادی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کی خدمت میں رہتی تھی۔ ان کے بچے تھے چھوٹے چھوٹے، حسن حسین اور زینب۔ کچھ عرصہ خدمت کے بعد جب میں واپس آنے لگی تو میں نے کہا تھا کہ اماں جی مجھے کوئی نصیحت فرما دیں، کوئی حکم دے دیں کہ میں اپنی بقیہ زندگی میں کون سا عمل کروں۔ انہوں نے کچھ دیر سوچا تھا، سوچ کر فرمانے لگی، اچھا تم دمشق کی رہنے والی ہو نا؟ جی میں دمشق کی رہتی ہوں، شام میں۔ ایسے کرو کہ جب تم جاؤ نا تو جب کبھی تم قیدی کوئی دیکھنا، جب کبھی قیدی دیکھو تو پھر قیدیوں سے حسن سلوک کرنا، انہیں پانی پلانا، انہیں کھانا کھلانا۔ میری نصیحت یہی ہے۔ وہ خاتون یہی بات سیدہ زینب کو بتا رہی ہے اور کہتی ہے چونکہ میں نے وعدہ کیا تھا میں تو اس وعدے کی تکمیل کر رہی ہوں۔ یہ سن کر بی بی زینب خاموش ہوئی، بتایا نہیں کہ میں کون ہوں۔ ساتھ ہی فرمایا، اچھا اس کے بعد تمہاری اور بھی کوئی خواہش، تمنا؟ کہا ہاں میری تمنا ہے کہ کسی طرح زندگی میں ایک بار میں جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر آئی تھی نا، کسی طرح حسن کی شہادت کی خبر تو میں سن چکی ہوں، کسی طرح میں حسین کو دیکھ لوں، کسی طرح میں اس زینب کو دیکھ لوں، یہ میرے دل کی تمنا ہے۔ تو اس وقت بی بی زینب نے کہا تھا، اچھا اے خاتون تو میری طرف دیکھ، وہ جو سینکڑوں میل کی مسافت میں دھول مٹی اور دھوپ سے ہو کر آ رہی ہے، یہ زینب ہی ہے۔ میں ہوں زینب، علی کی بیٹی، سیدہ فاطمہ کی بیٹی، اور تم میرے بھائی کو دیکھنا چاہتی ہے، وہ جو سر نوکے سنان پر ہے نا، وہ میرا بھائی حسین ہے۔ یہ صرف دو شہزادوں کی جنگ کہہ کر معاملہ ختم نہیں کر سکتے، یہ جنگ حق اور باطل کی جنگ تھی۔ یزید مقام باطلیت پر تھا، ورنہ اگر اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس سانے کے بعد، ظلم کے بعد، ظلم عظیم کے بعد، کیا یزید کی فوجیں اور لشکری مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوئے تھے؟ کیا 3 دن تک یزید نے اپنے لشکریوں پر مدینہ حلال قرار نہیں دیا تھا؟ کیا سینکڑوں ہزاروں باکرہ بچیاں حاملہ نہیں کی تھیں؟ کیا 3 دن تک مسجد نبوی میں یزید کے لشکریوں نے اپنے گھوڑے اور خچر نہیں باندھے تھے؟ نماز کو موقوف نہیں کیا تھا؟ اور کہاں کہاں اس یزید کو تم ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرو گے؟
اسی کے لشکریوں نے تو بیت اللہ کو منجنیق کی پتھروں سے گرا دیا تھا، غلاف کعبہ کو آگ لگائی تھی، اور پھر کہتے ہو کہ یزید جنتی ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ جنتی ہے تو جواب ایک ہی ہے کہ جہاں یزید رہے، اے اس کی حمایت کرنے والوں، دل سے دعا ہے کہ تم بھی وہیں رہو۔ میرے عزیز دوست بھائی، اللہ جل مجدہ آپ کی، میری، ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حت المقدور کوشش ہوتی ہے کہ گفتگو کو ماپ تول کے ساتھ آگے بڑھایا جائے، حالانکہ ہمارے خطباء کو بھی چاہیے، آج میں بھی مصائب پر زیادہ بات نہیں کر پایا۔ جب بھی کبھی ذکر حسین ہو، سانح کربلا کا تذکرہ ہو، ہمارے علماء دو کام کرتے ہیں، وہ فضائل تو بیان کرتے ہیں، وہ مسائل بھی بیان کرتے ہیں، وہ مصائب کا تذکرہ نہیں کرتے۔ جبکہ میری یہ درخواست بھی ہے تاکہ آنے والی نسلوں کو خبر ہو کہ جہاں مسائل کی سمجھ آئے، جہاں فضائل کا پتہ چلے، وہاں ان کے علم میں آئے کہ وہاں پر مصائب کے کتنے بڑے انبار تھے۔ یہ دین کی حفاظت کی ذمہ داری کس انداز میں پوری کی گئی۔ اللہ جل مجدہ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی ہو، ناصر ہو، مددگار ہو، کارساز ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بسم اللہ الرحمن اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا الہ العالمین، آج کی اس محفل شریف میں پڑھی گئی آیات کا ثواب، کہے گئے کلمات کا ثواب، بیان کی گئی روایات کا ثواب، نعت خوانی کا ثواب، منقبت پڑھی گئی ان کا ثواب، اس محفل شریف کا ثواب حضور علیہ السلام کے دربار گور بار میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء اور رسول، اہل بیت عظام، صحابہ اکرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، تمام سلاسل اولیاء، سلسلہ قادریہ، فریدیہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ کی اولین و آخرین کی بارگاہوں تک پہنچاتے ہیں، قبول فرما۔ حضور علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے خصوص بالخصوص شہدائے کربلا کی بارگاہوں تک پہنچاتے ہیں، قبول فرما۔ ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، بیٹے بیٹیاں، اعزاء و اقربا جو دنیا سے رحلت کر گئے، ان کی بارگاہوں میں پہنچاتے ہیں، ارواح تک پہنچاتے ہیں، قبول فرما۔ اے پیارے اللہ، اے رب لم یزل، اے ذات و صفات میں وحدہ لا شریک، اے کلمہ کن سے تخلیق فرمانے والے، اے پیارے اللہ، تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے، نظریں جھکائے حاضر ہیں۔ یا اللہ، تیری بارگاہ سے مانگنے کا طریقہ نہیں ہے، کوئی سلیقہ بھی نہیں، کوئی رنگ اور ڈھنگ بھی نہیں، مگر اے اللہ، تو نے فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ یا اللہ، ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ ظالم ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں۔ یا اللہ، مگر تیرے حکم کے مطابق ہم نے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھا دیا ہے۔ اے اللہ، اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھنا۔ یا اللہ، تو کریم ہے، کرم فرما، تو رحیم ہے، رحم فرما۔ یا الہ العالمین، تجھے تیری شان ربوبیت کا واسطہ، شان الوہیت کا واسطہ، شان ستاریت کا واسطہ، شان غفاریت کا واسطہ، اے پیارے اللہ، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری حاضری کو قبول فرما۔ اے رب محمد، اے رب احمد، رحم فرما۔ یا اللہ، ہمارے گناہ بڑے ہیں، ریت کے ذروں سے کہیں زیادہ، درختوں کے پتوں سے کہیں زیادہ، سمندروں دریاؤں کے پانی کے قطروں سے کہیں زیادہ، مگر اے اللہ، ہمارا پورا یقین ہے
اور حقیقت ہے اے اللہ تیری رحمت ان سے کہیں زیادہ ہے۔ یا اللہ ہمارے جرموں کو نہ دیکھ، اپنے کرموں کو دیکھ، کرم نوازیوں کو دیکھ۔ اے پیارے اللہ تیری بارگاہ میں موجود ہیں، کربلا کے شہیدوں کا واسطہ ہم پر رحم فرما۔ یا اللہ تجھے عباس کے کٹے بازوؤں کا واسطہ پیش کرتے ہیں، رحم فرما دے۔ اے اللہ حضرت علی اکبر کے کٹے بازوؤں کا صدقہ رحم فرما، معصوم علی اصغر کا صدقہ یا اللہ کرم فرما۔ اے پیارے اللہ دین کی سربلندی کے لیے جس طرح تیرے محبوب کے گھرانے کے بچوں نے، جوانوں نے، بوڑھوں نے جانیں دی ہے، اے پیارے اللہ اپنے اس دین کی حفاظت فرما۔ اے پیارے اللہ اے رب العزت حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، مجرم ہیں، ہمارے ذہن میں جرم ہے، ہاتھ مجرم ہیں، جسم کا جرم کرتے ہیں۔ اے اللہ تجھ سے معافی مانگتے ہیں، معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم وہ گناہ گار نہیں ہیں، وہ مجرم نہیں ہیں جو یہ تسلیم نہ کریں اور کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا۔ یا اللہ ہم تو اقرار کرتے ہیں، اے اللہ ہم مجرم ہیں، ہم گناہ گار ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ تیری بارگاہ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ یا الہ العالمین ہماری ماؤں پر رحم فرما، ہمارے باپوں پر کرم فرما، ہمارے عزیز رشتہ دار بہن بھائیوں پر فضل فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین یا کوئی ایک حیات ہے ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، جن کے والدین عائز و اقربا رحلت کر گئے ان کے مقام اور درجات میں بلندی عطا فرمانا۔ یا اللہ ہم جسمانی طور پر بیمار ہیں، شفا عطا فرما۔ ہم روحانی طور پر مضطرب ہیں، یا اللہ روحانی طور پر سکون نہیں، اے اللہ طمانینت عطا فرما۔ ذہنی طور پر پریشان رہنے والے لوگ ہیں، اے اللہ قرار عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں اہل بیت اطہار کے حوالے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری زندگی ہو تو مصطفیٰ کے گھرانے کی مودت میں گزرے، موت آئے تو مصطفیٰ کے اور مصطفیٰ کے گھرانے کی محبت میں موت آئے۔ زندگی میں بار بار حرمین شریفین کی حاضری عقیدت و احترام و تندرستی سے عطا فرمانا۔ اے پیارے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب ہو، قبر میں حضور علیہ السلام کی پہچان زیارت نصیب ہو، قیامت کے دن آپ کا دامن شفاعت و رحمت عطا ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔